بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں عاملین سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جن نشستوں میں میں نے عاملین حضرات کی نشاندہی کی تھی کہ کون سی علامتیں عامل میں موجود ہوں تو وہ عامل اس قابل ہے کہ انسان اپنے مسائل میں اور اپنے پریشانیوں میں ان عاملین کی طرف مراجعت کرے، اور کون سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جب عامل کے اندر موجود ہوں تو عوام کو ایسے عاملین سے بھاگنا، ان سے دور ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ان علامات اور کیفیات واقعات پر کچھ لوگوں کی جانب سے اعتراض وارد کیے گئے تھے، جن کا سابقہ نشست میں نے تفصیلی جواب دیا تھا، اور کچھ عاملین کی طرف سے ہماری نشستوں کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ بھئی یہ سلسلہ ہمارے کو بیوقوف بنانے کے لیے یا ہمارے کو پاگل ثابت کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، یا ان نشستوں کے ذریعے سے ہمارے خلاف گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں نے ان عاملین کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں، میرے واقعات بیان کرنے میں کوئی بناوٹ ہے اور اس میں کوئی بات غلط ہے، تو آپ کو کھلا چیلنج ہے، آپ آ جائیں اور میری ان باتوں کا دلائل کی روشنی میں مفصل جواب دے دیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ بجائے سامنے آنے کے پس پردہ ہی میرے تک اپنے پیغامات بھجواتے رہے، بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ عملیات سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس میں ایک عامل ہی دوسرے عامل کو خوب شناخت کر سکتا ہے اور اس کے حالات اور کیفیات کو جان سکتا ہے، اور عوام کے سامنے اس چیز کو وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی، میں نے یہی بات تو عرض کی تھی کہ جو چیز آپ عوام میں ثابت نہ کر سکیں اس دعوے کو رکھنے سے آپ کو احتراز برتنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ ایک دعویٰ رکھتے ہیں، کسی کی طرف جادو کی آپ نسبت کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کا اوپر ثبوت بھی پیش کریں اور اس کا جادو کرنا آپ دلائل کی روشنی میں ثابت کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اسے الزام محض کہا جاتا ہے، اور شرع میں الزام لگانے والا خود مجرم قرار پاتا ہے، نہ کہ جس کی طرف نسبت کی جائے اس شخص کو انسان ملزم ٹھہرائے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ عامل کو خوب جانتا ہے، تو میرے بھائی عرض کرتا چلوں، جن لوگوں کے میں حالات اور واقعات کو بیان کر رہا ہوں، جن لوگوں کی میں مذمت کر رہا ہوں، ان کے بارے میں اکثر ایک جملہ استعمال کیا کرتا ہوں، نام نہاد عامل۔ اگر آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا نام عامل رکھا ہوا ہے، در حقیقت وہ عامل ہیں نہیں۔ تو بھئی عامل کو پہچان کرے گا، آپ کو تو ہم نہ 3 میں شمار کرتے ہیں نہ 13 میں۔ آپ کو کس نے بولا کہ بھئی آپ عامل ہیں؟ آپ کے متعلق تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ آپ نام نہاد عامل ہیں۔ نام نہاد عامل ہیں یعنی حقیقت میں فن عملیات سے آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس کو میں دلیل کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں پہلے بھی، کیونکہ جس شخص نے یہ اعتراض کیا ہے، ایک واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ بچہ جس کی طرف انہوں نے جادو کی نسبت کی تھی، اور در حقیقت اس کو جادو نہیں تھا، بلکہ اس میں کیا تھا، وہ بچے کی طرف سے کچھ ایکٹنگ کی جا رہی تھی صرف پڑھائی سے بچنے کے لیے۔ یہ اعتراض اسی عامل کی طرف سے اٹھایا گیا کہ عامل کو پہچانتا ہے۔ اللہ کے بندے، تو بچے کے مکر کو نہیں پہچان سکا اور تو کہہ رہا ہے کہ عامل کو پہچانتا ہے۔ تمہیں ہم عامل کس کیٹیگری سے مان لیں؟ کس طریقے سے ہم آپ کو بولے کہ آپ عامل ہیں؟
آپ کی تعیین غلط ہے، آپ کی تشخیص غلط ہے، آپ ایک حقیقی کیس میں اور ایک ناٹک میں آپ فرق نہ کر سکے۔ اس وقت تو میں نے آپ کی عزت کا تھوڑا پاس کیا تھا، میں نے اس واقعے کے اندر سے بہت ساری چیزیں حذف کر دی تھی، لیکن آج میں اس واقعے کے اندر حذف شدہ واقعہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس وقت وہ بچے کی کیفیات ایسی تھیں اور میرے کو بتایا گیا، میری اس بچے سے براہ راست فون کے اوپر ویڈیو کال کے اوپر میرے کو دکھایا گیا، دیکھو جی بچے کی یہ کیفیت ہے، اس کی سانس اٹک رہی ہے، یہ وہ فلانا۔ تو میں نے جب ویڈیو کال کے اوپر بچے کی حالت کو دیکھا، پہلی نظر میں ہی میں اس کو پہچان گیا تھا کہ یہ بچہ ناٹک کر رہا ہے۔ اور جس شخص کا وہ موبائل تھا، جس کے واٹس ایپ کے اوپر میں نے بچے کو ملاحظہ کیا یا دیکھا، اس شخص سے میں نے کہا کہ میری بچے سے بات کراؤ۔ جب اس سے بچے سے میری بات کرائی تو بچے سے میں نے فوری طور پہ یہی 2 جملے کہے تھے کہ بیٹا یہ جو آپ تکلیف کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ تکلیف آپ کو نہیں ہے، آپ خواہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے آپ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں؟ بالفاظ دیگر یہ ناٹک آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اب وہ مسئلہ بتائیں، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ایسا کرنے سے۔ جب بچے کو میں نے تھوڑا سا پچکارا، اس کو پیار سے میں نے پوچھا، تو اس بچے نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی جس جگہ میرے کو پڑھا رہے ہیں میں وہاں پہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ جب اس سے بچے نے کہا تو میں نے اس بچے کی فیملی سے یا اس کے ذمہ داران سے یہ ذکر کیا کہ یہ بچے کا معاملہ صرف یہ ہے، آپ اس بچے کا مدرسہ چینج کروا دیں، آپ بس بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ بچے کا جب مدرسہ چینج کیا گیا، وہ بچہ ہے، آج کا دن ہے، اس بچے کے اوپر وہ تکلیف نہیں ہے۔ اگر آپ کی تعین صحیح ہوتی تو پھر تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی، علاج اس کا کہاں کیا گیا؟ جس وقت بچے کے اوپر ایک کیفیات طاری ہوئی تھی، اس وقت آخری گفتگو اس کی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابتدا میں جو میں نے دم کیا تھا اسی سے وہ بچہ صحیح ہو گیا تھا، نہیں، اس کے بعد بچے کے اوپر وہ کیفیت طاری تھی، اور طاری ہونے کے وقت میری اس سے فون کے اوپر گفتگو ہوئی اور بچے نے میرے کہنے کے اوپر اس ناٹک کو ختم کیا۔ تو نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ آپ نے وہاں پر تعین غلط کی، آپ نے تشخیص غلط کی۔ آپ کس کیٹیگری کے عامل ہیں؟ آپ کیسے اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں جب آپ ایک حقیقی کیس میں اور ایک ناٹک کے اندر فرق نہیں کر سکتے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عامل عامل کو پہچانتے ہیں؟ آپ عامل ہونے کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن آپ عامل نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں یا دیگر جتنے لوگوں کے میں نے واقعات بیان کیے یہاں پہ، ان کے بارے میں جو جملے استعمال کیا ہے وہ نام نہاد عامل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا نام عامل رکھتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ عامل نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ عامل عامل کو پہچانتا ہے، تو ٹھیک ہے، میرے بارے میں تو آپ کا خیال یہ ہے نا کہ میں تو عامل ہوں، تو لہٰذا میں نے پہ دعویٰ یہ رکھا ہے کہ آپ عامل نہیں ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا، تو لہٰذا اب آپ تسلیم کر لیجئے کہ ایک عامل آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ عامل نہیں ہیں، تو آپ تسلیم کر لیں کہ عامل نے عامل کے بارے میں درست کہا ہے۔ آپ اپنے کو عامل کہتے ہیں، لیکن آپ کے 20 کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جن کے اندر آپ کی تعین غلط ہے، آپ کی تشخیص غلط ہے، آپ نے جہاں پر جادو ثابت کیا وہاں پر جادو نہیں ہے، آپ نے جہاں پر جنات کہے وہاں پہ جنات نہیں تھے۔ تو ایسے وقت پہ بھی آپ یہ کہیں کہ ہم عامل ہیں، تو آپ کیسے عامل ہیں؟ کیونکہ فن طب کے اندر کہا جاتا ہے کہ آدھا علاج جو ہے وہ تشخیص مرض ہے، مرض کی تشخیص۔ جب مرض کی تشخیص صحیح ہوتی ہے تو علاج درست ہوتا ہے۔ جب تک کوئی عامل اس حد کمال کو عملیات کے اندر نہیں پہنچتا کہ وہ مریض کو چیک کرنے کے بعد اس کی مرض کی درست تعیین کر سکے، درست تشخیص کر سکے، وہ آدمی عامل ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے تو وہ اپنے عامل کے دعوے کرنے میں جھوٹا ہے، وہ عامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مرض کی تشخیص نہیں کر سکتا۔ تو اس کی تعیین اور تشخیص نہ کرے تو وہ علاج کیا خاک کرے گا؟ وہ علاج ہی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے مرحلہ وہ ہوتا ہے مرض کو پکڑنا۔ اب اگر میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، مسئلہ وہ جادو کا ہوتا ہے اور علاج وہاں پہ جنات کا چل رہا ہوتا ہے، یا مسئلہ جنات کا ہوتا ہے علاج جادو کا چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے میں بجائے مرض میں افاقہ ہونے کے اس میں زیادتی ہوتی ہے، اس میں تکلیف مریض کو بڑھ جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو درست تشخیص یہ ضروری ہے کسی بھی شخص کے عامل ہونے کے لیے، کہ وہ کہے کہ میں عامل ہوں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ درست تشخیص کرے۔ اگر وہ درست تشخیص نہیں کر سکتا تو وہ عامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عوام کے لیے ایک بات اور ایک رہنما اصول جو میں بیان کر رہا تھا عاملین کے لیے، تو اس میں ایک اصول اور ضابطہ مزید بیان کر دوں کہ جب بھی کوئی شخص عامل ہونے کا دعوے دار ہو تو سب سے پہلے اس کی ذات کو پرکھ لیں، اس کی ذات کے اندر اس کے ریاضت کے، اس کی پڑھائی کے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو یا نہیں۔ اگر اس کی ذات کے اندر اس کی پڑھائی کے اثرات ہیں
تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عامل ہے، اس کی پڑھائی نے اس کی ذات کے اوپر اثر ڈالا ہے تو دوسروں کے اوپر بھی اس کی پڑھائی کا کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے بدبخت ایسے لوگ ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی شریعت کے خلاف ہے۔ ایک تو وہ 2 نمبر لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنی ظاہری حلیہ دین کے مطابق ڈھالا ہوا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کا ظاہری حلیہ بھی دین کے موافق نہیں ہے، تو اس کی پڑھائی نے اس کو نہیں بدلا تو وہ اس کی پڑھائی آپ کے اوپر کیا اثر انداز ہوگی؟ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے طرف مراجعت کرنے سے بھی لوگوں کو احتراز کرنا چاہیے کہ جن کی پڑھائی ان کے اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر بھی اثر انداز نہ ہوئی ہو، تو وہ اس کی پڑھائی جو اپنے ذات کو فائدہ نہ پہنچایا ہو تو وہ آپ کے اوپر کیا فائدہ پہنچائے گی۔ دوسرے نمبر پہ اس عامل کے اپنے ذاتی معاشرت اور معیشت اس کو بھی بغیر دیکھا جائے، غور سے اس کو ملاحظہ کیا جائے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کے اپنے معاملات کیسے ہیں، ان کے آپس کے اندر اتفاق اتحاد ہے، کیونکہ عمومی طور پہ عاملین کے پاس لوگ اسی لیے گھر میں لڑائی جھگڑا یہ ہے وہ فتنہ فساد ہے۔ اب عامل کے پاس جا رہے ہیں، اب جس عامل کے پاس جا رہے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے پہلے یہ تو دیکھ لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر اس کے آگ لگی بھی ہے اور وہ دوسروں کے جو ہے گھر کے اندر اتفاق اتحاد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عامل ہونے کے دعوے دار ہیں اور گھر کے اندر ان کے افتراق اور انتشار کا یہ عالم ہے کہ ایک عامل ہونے کے دعوے دار ہے، بیگم نے لات مار کے گھر سے باہر نکالا، لات ماری بھی ہے، گھر سے باہر گیا جا کے دوسروں کی منت کر رہا ہے، بھئی میری مدد کر دو، وہ اس میں گھر والی ناراض ہو گئی، اس سے میرے کو گھر سے نکالا ہے، آ کے میری سفارش کر دو، تو یہ بھی اپنے آپ کو عامل کہہ رہے ہیں۔ ابے بھائی اگر آپ عامل ہوتے تو آپ اپنے گھر کے اندر سے نزاع افتراق کو تو ختم کر لیتے، آپ کے اپنے گھر کے اندر نزاع افتراق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چلو اگر وہ آپ کو اس وقت نہ کر سکے، اب جس وقت نزاع افتراق ہو گیا ہے، صحیح ہے، آپ دوسروں کے پاس جا رہے ہو اپنے معاملات کو لے کر کے بھی میری وہاں پہ صلح کروا دو گھر پہ، آپ اپنے عمل کے ذریعے اپنی بیگم کو نہیں کنٹرول کر سکتے، اپنی بیوی کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے اور چلے ہیں لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے عاملین بد اخلاق ہوتے ہیں، یعنی ان کی پڑھائی کے اثرات ان کے اپنے ذات کے اوپر نہیں ہوتے۔ ایسے عامل لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو عملیات کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو عامل نہیں سمجھتا، یہ لوگ کسی بھی جگہ سے عامل کہلانے کے حقدار نہیں ہیں کیونکہ ان کی پڑھائی ان کو نہ بدل سکی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرماتا ہے کہ نماز برائی کے کاموں سے بری باتوں سے آپ کو روکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 5 وقتہ نماز اور با جماعت پڑھتے ہیں اور جو ہے اب یہ تسبیحات کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، لیکن جب کسی سے ہم کلام ہونے کی نوبت آتی ہے تو گالیاں ان کے تکیہ کلام بن جاتی ہیں۔ تو جن کی زبان فحش گفتگو کی عادی ہو وہ لوگ کس طریقے سے ان کی زبان پر تاثیر ہوگی اور کس طریقے سے وہ لوگوں کے معاملات کو حل کریں گے اپنی پڑھائیوں کے ذریعے سے، یعنی ان کی پڑھائی نے ان کے اپنی ذات کے اوپر اثر نہیں ڈالا، حالانکہ نماز تو فحاشی سے اور برائی کے کاموں سے بری باتوں سے روکتی ہے نا، ان کی نماز ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو جن کی اپنی نمازیں اپنی ذات کے اوپر ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوئی تو ان کی پڑھائی کسی اور کے حق میں کیسے اثر انداز ہوگی؟ گالم گلوچ کر رہے ہیں اور اخلاق کی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے بدبختوں کو کہ گھر کے اندر آیا اگر دشمن آئے نا اس وقت اس کا بھی اکرام احترام کر دینا چاہیے۔ ایسے عامل دنیا میں موجود ہے، گھر کے اندر مہمان آیا تھوڑا سا آپس میں جھگڑا ہو گیا ان کو گھر سے نکال دیا، چل میرے بھائی ہو گیا کام۔ یہ ہیں عامل صاحب، یہ ہیں عالم صاحب، یہ ہیں بڑے مدارس سے فارغ ہونے والے، یہ ہیں بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے دعوے دار، اور اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہے کہ ان کو یہی پتہ نہیں جو آدمی آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے وہ شخص اس وقت آپ کے مہمان ہونے کی حیثیت سے آیا ہے اور آپ اپنے آپس کے نزاع کی وجہ سے اس کو لات مار کے گھر سے باہر کر رہے ہیں اور بڑے میں آپ عامل۔ آپ ابھی تک صحیح معنوں میں اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بنے تو آپ یہ عامل کیسے کہلواتے اپنے آپ کو؟ دعوے ان کے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے دنیا کی کایا پلٹ دیں اور ہم تو یہاں پر بیٹھ کر کے سب کو جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگ جن کی پڑھائی نے ان کے اوپر اثر نہ ڈالا ہو، جن کی اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہو کہ وہ گالم گلوچ کے بنا بات نہ کرتے ہوں، جن کی اخلاق کی پستی اور گراوٹ کا یہ عالم ہو کہ گھر میں داخل ہونے والے مہمان کے عزت اور تکریم سے بھی وہ جاہل ہوں، وہ لوگ ان کی پڑھائی جنہوں نے اس کی ذات کو نہیں بدلا، اس کی پڑھائی کسی اور کے معاملات کو کیسے بدل سکتی ہے؟ تو عوام کے لیے ایک رہنما اصول یہ بھی ہے
کہ ایسے لوگ جن کے پاس وہ جا رہے ہیں ان کے گھریلو معاملات کو، ان کی نجی محافل کو بھی تھوڑا سا انجوائے کریں، تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے نجی محافل کے اندر کیا ہیں، جو یہ اپنے کو شو کرتے ہیں یہ وہی ہیں یا نجی محافل کے اندر یہ لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے وہ کچھ اور ہیں، نجی محافل کے اندر کچھ اور ہیں، آپ کے سامنے وہ کچھ اور ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت کے اندر وہ کچھ اور ہیں، تو ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کا آپ سوچیے گا بھی نہیں۔ فائدہ نہیں، ایسے لوگوں سے آپ کو الٹا نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ فائدہ اس اعتبار سے نہیں ہوگا کیونکہ ان کی پڑھائی ان کی اپنی ذات کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی، ان کی پڑھائی کسی غیر کے اوپر کیسے اثر انداز ہوگی؟ معاملات کا ان کو نہیں پتہ۔ اپنے گھر کے اندر افتراق انتشار ان لوگوں کے پائے جا رہا ہے، میاں بیوی کے اندر ان کے اندر اتحاد اتفاق نہیں ہے ایسے لوگوں کے اندر، اور چلے ہیں لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ، جو لوگ اپنے گھر کے اندر سکون کی فضا قائم نہ رکھ سکتے ہوں، ایسے لوگ جن کی زبان کے اوپر گالم گلوچ جاری ہوتا ہو، ایسے لوگ جو اخلاق کی گراوٹ کا اتنا گرے ہوئے شکار ہوں کہ ان کو کسی مہمان کے اکرام اور تکریم تک کا بھی نہ پتہ چلتا ہو، ایسے لوگ جن کو شریعت کے ظاہری موٹے موٹے احکامات کا پتہ نہ ہو، وہ کیسے عامل ہیں اور کیسے وہ لوگوں کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں؟ اور ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عامل ہیں اور ہمارے کو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ ایسے لوگوں کو عامل کہنا یہ عامل کی توہین ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ نفسیاتی تو کہہ سکتے ہیں، عامل نہیں کہہ سکتے۔ اگر جو شخص سوتا نہیں ہے، یہ دنیا کے ایک مشہور محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ بھئی خالی جو ٹین ہوتا ہے نا اس کی آواز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ دعوے بڑے بڑے رکھتے ہیں، اور جن کے اندر ہوتا ہے ان کا عمل بتاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے، عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی تعریف کرے گا، اپنے قصیدے پڑھے گا یا اپنی فیملی کی ذمہ داری لگائے گا، جاؤ گھروں کے اندر جا کر کے میرا تعارف کرو۔ تو ایسے لوگ یہ کہیں سے بھی عامل نہیں ہیں، اور یہ عامل ہونے کا دعوے کے اندر بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے عوام کو بچنا، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا بھی عوام کے لیے ضروری ہے۔ تو جہاں ایک عامل کے اندر میں نے صفات بیان کی تھی کہ وہ سب سے پہلے عالم ہو، کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو۔ دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا عالم بھی ایسا ہو جس سے علم کے اوپر عبور حاصل ہو، نام کی ڈگری لے لینے والے کے پاس نہیں جائے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جو میں عمل کسی کے لیے کر کے دے رہا ہوں یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو جائز اور ناجائز کا بھی پتہ ہو، علم کے اندر اتنا اس کو رسوخ ہو، عبور حاصل ہو۔ تیسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا کہ وہ بزرگوں کا صحبت یافتہ بھی ہو۔ بزرگوں کا صحبت یافتہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حلال اور حرام میں تمیز ہو جاتی ہے، وہ الزام لگانے میں تھوڑا سا خوف رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو الزام لگا رہا ہوں ایسے میں ایسا نہ ہو کہ میں دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے مجرم بن جاؤں، اور جو یہ الزام لگاتے ہیں یہ حقیقت میں دین اور دنیا دونوں کے اندر مجرم ہیں، دونوں کے اندر مجرم ہیں، کیونکہ یہ ظنی چیزوں کو قطعیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور جو ظنی چیزوں کو قطعیت کے ساتھ جوڑنے والا ہو وہ تو شریعت کے احترام اسلام میں ویسے ہی کیا مجرم بن جاتا ہے کہ ایک چیز ہے ظنی طریقے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کی کوئی تحقیق تفتیش نہیں ہے، دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ اٹھتے ہیں اور دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ یہ چیز اس لیے آپ کو حاصل ہوئی کہ آپ بزرگان کے صحبت یافتہ نہیں ہیں۔ تیسری چیز میں نے یہ بیان کی تھی، وہ اپنی شان میں قصیدے خود نہ پڑھتا ہو، جہاں بیٹھ جائے وہاں پہ فلاں جگہ پہ مریض تھا، میں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا دھمکانہ کیا، اور اسی طریقے سے کرائے کے ٹٹو نہ چھوڑے ہوئے اس نے، کرائے کے اپنے کارندے نہ پھیلائے ہوئے ہوں، جو لوگوں کے اندر جاتے ہیں مریض تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ ہمارے پاس، وہاں پہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست لوگ ہیں۔ یہ لوگ بھی جانتے بوجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود، یہاں تک کہ ایک آدمی سے میری بات ہو رہی تھی، اس سے بتایا ایسے ہی اقدام دیہات عامل ہے، اس کا کارندے سے بات ہوئی کہ اس سے بولا کہ جس وقت آپ سمجھتے ہو کہ بھئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لے کے کیوں جاتے ہو لوگوں کو اس کے پاس علاج کی غرض سے؟ تو اس سے برملا کہا کہ ہم تو اس لیے لے جاتے ہیں یار یہ غریب آدمی ہے، اس کا تھوڑا سا بھلا ہو جائے، اللہ تمہارے کو غارت کرے، لوگوں کا پیسہ بھی برباد ہو جائے، لوگوں کا عقیدہ بھی برباد ہو جائے، لیکن اس کے گھر کے اندر آٹا آ جائے۔ تمہارے کو اس کے آٹے کی فکر ہے، لیکن جن لوگوں کو تم دھوکے میں رکھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس آدمی کو کام نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود آپ بندے کو اس کے پاس لے کر کے جا رہے ہو۔ کس لیے لے کر کے جاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہاں اس کو کچھ ملے گا، وہاں سے کچھ حصہ اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ کرائے کے میں کہا نا، ان کے کارندے ہوتے ہیں کرائے کے، یہ لوگوں کو گھیر گھار کر کے لے کے جاتے ہیں، ان ظاہری مفاد دنیا کا،
ٹھیک ہے، وہاں سے وہ اینٹتا ہے، کچھ حصہ اس کو ملتا ہے، کچھ اس کو ملتا ہے، یہ ہیں لوگوں کے کام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، تھوڑا سا ظاہری نمود اور نمائش سے بھی یہ شخص احتراز کرنے والا ہو، اپنے لیے عزت کو طالب نہ ہو، اپنے قصے خود بیان نہ کرتا ہو، کرائے کے ٹٹو اس سے نہ چھوڑے ہوئے ہوں، کرائے کے کارندے اس کے نہ ہو جو اس کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لے کر کے آتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عامل کے اندر ایک اور وصف جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس آپ کا عامل کے پاس جا رہے ہیں اس کی نجی زندگی کے اندر تھوڑا سا جھانک لیں کہ یہ خود بھی دنیا کے معاملات کے اندر ایسے مسائل کے اندر الجھا ہوا تو نہیں ہے جو مسائل ہم خود اس کے پاس لے کر کے جا رہے ہیں، وہ خود انہی مسائل کا شکار ہے۔ جس کے اپنے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، تمہارے گھر کی آگ کیا بجھائے گا؟ جس کے اپنے گھر کے اندر افتراق انتشار پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر اتحاد کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جو خود اپنے اخلاق کی آج تک تعمیر نہیں کر سکا، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں اپنے اولاد کو مطیع فرما بردار بنانے کے لیے، اس کے اچھے اخلاق کے لیے۔ پہلے اس آدمی کے اخلاق تو دیکھیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ خود کتنے تنزل کا شکار ہے اخلاق کے معاملے میں، اخلاق کے اندر کتنی گراوٹ کا شکار ہے، کتنی پستی کا شکار ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کی اولاد مطیع فرما بردار ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس کی نجی زندگی کے اندر بھی آپ جھانک لیں کہ یہ وہ مسائل جو ہم اس کے دروازے کے اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ خود اس سے دو چار تو نہیں ہے۔ جب وہ خود ان مسائل سے دو چار ہے، وہ آپ کی کیا مدد کرے گا، آپ کی کیا رہنمائی کرے گا، آپ کو کیا راستہ دکھائے گا، آپ کے لیے کون سا ادم کرے گا جو اس کے اپنے اوپر نہیں چلتا؟ تو عوام کو چاہیے کہ جب کسی عامل کے پاس جائیں تو جانے سے پہلے اس عامل کے بارے میں تھوڑا جستجو کر لیں۔ اس کی مثال ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، غلط طریقہ نہیں ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، یار یہاں تو ہم نے نجی جگہ سب کو دکھا دیا، کسی اسپیشلسٹ کا پتہ بتاؤ، کسی ماہر آدمی کا پتہ بتاؤ، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، لیکن یہاں پر ہر نام نہاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جو آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، ظاہری حلیہ دین کے مطابق بنا لیتا ہے، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے سچے جھوٹے واقعات کس سے سنا کر کے اس کو مزید گھیرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہاں پہ ایسا کیا، میں نے وہاں پہ ایسا کیا، یہ بھی کہتے ہیں ہاں واہ 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 یہی ہے بس۔ اور جس وقت اس کو اٹھا کر کے اندر گہرائی سے دیکھا جائے تو پھر ان کی اوقات پتہ چلتی ہے کہ پلے ان کے تہی دستے ہے، پلے کچھ بھی نہیں، اور دعویٰ اتنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا۔ یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو عوام کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلے ضرور ایسا کر لیں، سب سے پہلے جا کے عامل سے اس کے تعارف پوچھ لیں، جاتے ہی اس سے پوچھ لیں بھئی آپ عالم ہیں، کہاں سے فارغ التحصیل ہیں، آپ کی فراغت کب ہوئی، آپ کس سے صحبت یافتہ ہیں، کس سے آپ کی بیعت ہے، کون سے سلسلے سے انسلاک ہے آپ کا، صحیح ہے۔ اس کے بعد اس سے کچھ اپنے ساتھ فری کریں، اس کے نجی زندگی کے اندر جھانکیں، دیکھیں تو صحیح ہے کیا، جس گدھے کے اوپر آپ لوڈ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ جس کے جانور انسان گھر پہ پالتا ہے، میں مثال ان کو گدھا نہیں کہہ رہا، یہ کوئی غلط نہ سمجھے، میں ایک مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ جو خرکار ہوتے ہیں گدھا رکھنے والے، گدھا پالنے والے، یہ جب اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں نا تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس میں اتنا دم خم ہے، یہ لوڈ اٹھائے گا کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گاڑی کے اوپر لوڈ ڈال دو اور گدھا اوپر لٹکا ہوا اور بوجھ پیچھے پڑا ہو۔ تو آپ بھی جس عامل کے پاس جا رہے ہیں دیکھیں تو صحیح کہ یہ ان معاملات کو سمجھنے کے اس کے اندر اہلیت ہے بھی یا نہیں ہے، کچھ جانتا بھی ہے یا نہیں، اپنے معاملات کے اندر وہ الجھا ہوا ہے، اپنے معاملات اس کے دیگر گوئے ہیں، گھر کے حالات اس کے اپنے سے خراب ہیں، افتراق انتشار کا وہ خود شکار ہے، اخلاقی پستی کا وہ خود شکار ہے، اخلاق اس کا تنزل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے مسائل کو لے کر کے، تو خاک فائدہ ہوگا آپ کو، سوائے اس کے کہ اپنا دین اور دنیا کا نقصان کریں گے، فائدہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جہاں میں نے عاملین کے لیے دیگر اصول بیان کیے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اس عامل کی جو نجی لائف ہے، جو نجی زندگی ہے، وہ بھی قابل رشک ہو، یعنی اس کی پڑھائی کا اثر وہاں پر بھی ہو، ان کے اندر آپس میں اتفاق و اتحاد ہو، ان میں مودت ہو، اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں، وہ جب تکلم کرے تو وہاں سے موتیوں کی لڑیاں گرتی ہوں، ایسا ہو کہ گویا کہ الفاظ نہیں موتی پر ہو رہا ہے وہ۔ اور آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ گالم گلوچ کے عادی ہیں، جن کی نجی محفل کے اندر ماں سوا گالیوں کی اور کوئی بات نہیں ہوتی، جس کے ساتھ آپ صحبت اختیار کریں تو سوائے گالیوں کے آپ کو کچھ ملے نا، اور جن آپس کے اندر ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت پیدا نہ کر سکا کہ بیوی نے لات مار کر کے گھر سے نکال دیا،
یہ ایک جھگڑے کے اندر نہیں ہوتا. جھگڑے تو ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں. اگر کسی کو اس کی اہلیہ گھر سے نکال رہی ہے تو یہ تب ہوتا ہے واقعہ میرے بھائی جب ان کے اندر آپس میں افتراق، انتشار، وہ نفرت کی حد تک پہنچ چکا ہو. جھگڑے تو ہر گھر کے اندر معمول ہیں. جہاں پہ 4 برتن ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑکا ہوتا ہے. میں محض جھگڑے کی بات نہیں کر رہا، کبھی ہوتا ہے ہماری بھی کوئی بات ہمارے گھر والی کو نہ بری لگ سکتی ہے، اس کی ہمیں بری لگ سکتی ہے. لیکن عدم برداشت کب آتے؟ جس وقت دل میں محبت نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، پھر ہوتا ہے لات پڑتی ہے اور باہر نکال دیا جاتا ہے. اور پھر عامر صاحب باہر جا کر کے لوگوں کی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے کو نکال دو. اب دکھاؤ نا اپنے عملیات کا زور. اب پتہ چلا ہے نا کہ تم کتنے بڑے عامل ہو. یہاں پہ تمہارا عمل نہیں چلتا، وہاں پہ تو تم کسی دوسرے سے مدد مانگتے ہو. لوگوں کے لیے اتفاق اتحاد کی تعویذ کیسے کرتے ہو؟ لوگوں کے لیے اتفاق اتحاد کے لیے دم کیسے کرتے ہو؟ اپنے دم کے اوپر خود یقین نہیں ہے، دوسروں کو بیچ میں ڈالتے ہو کہ بھئی میرا مسئلہ حل کراؤ، بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی علامتیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں. ٹھیک ہے آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ علم کے اندر اس سے ملکہ حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے، دھوکہ کھا سکتے ہو. نجی زندگی تو نظر آتی ہے نا میرے بھائی، وہاں پہ آپ دیکھ لو کہ بھئی یہ کتنا پرسکون زندگی گزار رہا ہے، ان کے اندر آپس میں کتنا اتفاق اتحاد ہے. یہ چیزیں آپ دیکھ کر کے فیصلہ کر لو کہ جتنا پڑھائی کا اثر اس کے اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اس کے فیملی کے اوپر ہوتا ہے، اتنے گھر کے اندر ہوتا ہے. اس کے عملیات کا اثر اس کی فیملی کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی فیملی کے اندر اثر ہے تو پھر آپ اس کے پاس جاؤ. اگر اس کی فیملی کے اندر اس کا اثر نظر نہیں آ رہا، آپ اس کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں میرے بھائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عالم ہو، عالم ہونے کے بعد علم کے اوپر رسوخ ہو، بزرگوں کا صحبت یافتہ بھی ہو، پھر اس کی نجی زندگی بھی اس قابل ہو کہ انسان اس سے متاثر ہو. نہ یہ کہ اگر اس کے نجی حالات کسی کے اوپر ظاہر ہوں تو پھر وہ کیا ہو، اس سے بدگمان ہو. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.